تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ یہ تو پھنس گئے ہیں، یہ تو پھنس کے بالکل رینٹل پار وہ کیسز سپریم کورٹ میں ہیں، پیسہ حکومت کے پاس ہے نہیں کہ وہ جو کمپنیز کو دے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ بجلی ملے. تو اس کا مطلب، اس کا مقصد ہمارا مقدر پھر 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اور 22-22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. تو پاکستان میں شاید لگتا ہے پھر کچھ عمران خان صاحب ایسے ہی ہوگا اگلے آنے والے چند دنوں میں. بالکل ویسے ہوگا، ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہے ہیں. وہ اصل میں تو جو انہوں نے جو اسٹرکچرل چینجز وہ لے کے آنے تھے وہ لے کے نہیں آئے، اور اب لاسٹ منٹ کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پیسہ دے. اب وہ بجلی، اچھا کمال یہ ہے کہ ایک دم وہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، وہ پھر بجلی آ جاتی ہے. بالکل. وہ کیوں بجلی آ جاتی ہے؟ کیونکہ وہ پیسے دے دیتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر پیسے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ ایک دن کا نقصان ہو رہا ہے 1 ارب روپے کا، ایک دن کا 1 ارب روپے کا نقصان ہے. تو وہ پھر سے وہ قرضہ چڑھ جائے گا، پھر وہ ان کو پیسے نہیں دیں گے، پھر بجلی چلی جائے گی. تو ان کے پاس تو کوئی حل ہے ہی نہیں. اب بالکل حل نہیں ہے. لیکن ہم نے پرائم منسٹر کو سنا آج، انہوں نے بڑی پر امید تقریر کی. وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسے بجلی بچائی جائے گی. تجاویز آئیں جو ہم نے 4 سال پہلے تجاویز سنی تھی، 700 میگا واٹ بجلی بچائیں گے، 2 ہفتے میں 2 چھٹیاں کریں گے سرکاری دفاتر میں، اس سے شاید بجلی بچے گی اور اربوں روپیہ شاید اس سے بچایا جائے گا. اسٹریٹ لائٹس کم کر دی جائیں گی. تو کیا یہ حوصلہ افزا اقدامات ہیں کہ ان سے بچت ہوگی، اور یا پھر اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے؟ یہ گارنٹی انہوں نے دی آج. کیا اگر پرائم منسٹر میں کچھ بھی اگر ہمیں لگے نا کہ یہ واقعی سیریس ہیں، سب سے پہلے تو اپنے یہ جو خرچے کم کریں، اپنے لوگوں کو کہیں سارے میں اپنے خرچے کم کر رہا ہوں، میں بھی اندھیرے میں رہ رہا ہوں، میں اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے کم کر رہا ہوں، پریزیڈنٹ ہاؤس کے خرچے، وزیر کم کر رہا ہوں، بلٹ پروف گاڑیاں کم کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ عوام تو بہت تکڑی ہے، یہ خود قربانی دے تو لوگ قربانیاں دینے کی کریں نا. لیکن وہ قربانیاں تو خان صاحب ہمیں نظر نہیں آتی. تو اب ہوگا کیا نیکسٹ؟ جیسے گرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ابھی بھی ہے، بڑے شہروں میں 12 گھنٹے سے 14 گھنٹے، دیہات میں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو پھر ہوگا کیا؟ کیا عوام 2 مہینے بعد پھر سڑکوں پہ نکلیں گے؟ اور کیا عوام نکلیں گے تو پھر یہ گھروں میں جائیں گے کیا؟ بالکل نکلے گی. مجھے تو بڑا برا آگے ٹائم نظر آ رہا ہے. اور ہائیڈرو تو تب تک جولائی تک جب تک پانی نہیں آتا بارشوں کا اور وہ برف نہیں پگھلتی تب تک تو ان کے پاس ہائیڈرو بہت کم ہے. انہوں نے فرنس آئل پہ چلانا ہے، وہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو مجھے تو اگلے 2 مہینے بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں. تو مسیحا کون اور بنے یہ گا؟ کانفرنس سے نہیں کہا، یہ کانفرنس سے نہیں ہونے لگا. یہ جو ڈرامہ ہوا ہے یہ آج یہ ساری قوم سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ سے انرجی کانفرنس پہ بھی جو آج ہوئی اس پہ بھی پیسہ خرچ کیا گیا، ٹائم بھی جیسے ہم نے پہلے کہا نا، نشستن گفتن برخاستن، کیونکہ کوئی سلوشن سامنے نہیں آیا. یا تو آج یہ سب بیٹھتے ہو مل کے اور اس کے بعد اٹھتے کہتے کہ جی اتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، وہ ہم نے نہیں سنا، صرف بچت کی جانب کہا گیا کہ جی بچت ہوگی. سولوشن تو ایک ہی ہے کہ خدا کے واسطے ہمارا پیچھا چھوڑیں اور اس ملک کو موقع دیں آگے بڑھنے کا. اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، عوام کو موقع دیں ایک تبدیلی لانے کا. وہی سولوشن ہے. آپ کوئی اور آئے اور کچھ کر دے. یہ اب 4 سال انہوں نے کچھ نہیں کیا، اب آپ کا خیال ہے کہ 6 مہینے میں کچھ کر دیں گے؟ یہ صرف ڈرامے کر رہے ہیں. اور انہوں نے قرضے لے لے کے لوگوں کو، اب جس طرح پنجاب قرضے لے رہا ہے اور یہ لیپ ٹاپ کا ڈرامہ کر دیا، قرضے لے رہے ہیں اور 30 ارب روپیہ روٹی وہ سستی روٹی پہ ضائع کر دیا. یہ قرضے لے رہے ہیں صرف الیکشن جیتنے کے لیے. یہ لگائیں گے اور جو بھی حکومت بعد میں آئے گی اس کے اوپر آگے پاکستان کا انہوں نے قرضہ دگنا کروا دیا. صحیح. یعنی کہ 4 سالوں میں جو قرضہ لیا وہ ساری تاریخ میں پاکستان نے نہیں لیا. کی 64 سالہ تاریخ میں نہیں لیا گیا. تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے جیسے یہ کون گھر جائے گا؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نیتوں کا فقدان ہے، پنجاب والوں نے کچھ نہیں کیا، مرکز والوں نے کچھ نہیں کیا، اور بلیم گیم میں آج اس کانفرنس میں بھی یہ لوگ سب پڑے رہے. تو پھر آپ جیسے پہلے کہہ رہے تھے ٹوپی ڈرامہ ہے، تو پھر کیا یہ سین ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا؟ اسما یہ ان کی وجہ سے سونامی بڑھ رہی ہے. ابھی تو 20-30% پہ بھی نہیں ہے. جو لوگ ان سے ساری قوم تنگ آئی ہوئی ہے، لوگ چینج چاہ رہے ہیں، سب اقتدار میں بیٹھے ہیں، سب اقتدار میں بھی ہوتے ہیں. اچھا مزیدار چیز ہے اقتدار میں بھی اور اپوزیشن بھی بنے ہوئے ہیں. وہاں یہ کبھی نہیں ہوا کہ کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں پارٹیز اور وہ اپوزیشن بھی کر رہی ہے، کیبنٹ میں بھی بیٹھی ہے، مزے بھی لے رہی ہیں اور اپوزیشن بھی بنے ہوئے ہیں. بالکل. تو حل آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آج کی کانفرنس میں حل تو نظر نہیں آئے. آپ کے پاس سلوشن، آپ نے جیسے پہلے کہا 2 سال لگیں گے، پیسے دینے پڑیں گے، متبادل پلانٹس لگانے پڑیں گے، امیڈیٹ کیا ہو سکتا ہے پاکستان کی عوام کے لیے؟ امیڈیٹلی تو حل یہ ہے کہ صرف 2 چیزیں آپ کر سکتے ہیں. جو آپ کے جنریشن پلانٹس ہیں ان کی مینجمنٹ بہتر کریں، پروفیشنلز کو لے کے آئیں، پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کریں. کئی
25% पे चल रहे हैं कैपेसिटी पे। इनको आप अगर सही चला दें तो इसमें से हम काफी तौर बिजली बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये है कि एक नेशनल पूरी एक इमरजेंसी डिक्लेयर करें बिजली बचाने में, उसमें सारी कौम को इकट्ठा करें। वो ये नहीं कर सकते क्योंकि लीडरशिप ही नहीं है। आसिफ जरदारी तो कभी कभी पाकिस्तान के दौरे करता है, उसके लिए आपको लीडरशिप चाहिए। वो अपनी मिसाल से शुरू करें, एक नेशनल कंजर्वेशन करें एनर्जी की, और उसमें अपनी जब आप करेंगे उसमें से भी आप बिजली बचा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो वो अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें आप जाएंगे क्या? अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप जाएंगे? मेरे माथे पे कोई पागल का लिखा हुआ कि मैं इनकी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा। क्या करूंगा मैं? जो 4.5 साल में नहीं कर सके मुझे बताएं वो 6 महीने में क्या करेंगे? कोई रिजल्ट कुछ नहीं इसका मतलब निकला। आपने कहा जरदारी साहब दौरों पे भी जाते हैं, अगर वो दौरे का अगर हम जिक्र कर ले, इंडिया गए और वहाँ पे 9 करोड़ का नजराना भी दिया। अब ये हमें नहीं पता रियासत की जानिब से दिया गया या खुद अपनी जेब से दिया गया, तो अब आप क्या समझते हैं उस पर कि क्या वाकई पाकिस्तान के अवाम जैसे भूख अफलास का शिकार हैं और जो वो वहाँ पे पैसे भी देकर आए, तो क्या ये आपकी नजर में कैसा विजिट था? इसके बारे में अगर कुछ बता दें। देखें, जरदारी साहब ने पहले तो सारे सियासतदानों को जितने उनको तो खरीद लिया है, सबकी कीमतें लगा दी हैं। एक तो उनको खरीद दिया, आप ये कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को रिश्वत देने के। ये जो पैसा दिया है ये वहाँ, ये अल्लाह को कोशिश कर रहे हैं कि शायद अल्लाह भी ये इस पैसे की वजह से माफ कर देगा इनको। देखिए, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान को भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की इलेक्शन आने वाली है, एक नई गवर्नमेंट आएगी। वो इस गवर्नमेंट से तो उनको अब कोई उम्मीद नहीं। क्या आप कौन सी पॉलिसी चेंज करेंगे जब उन्हें पता है कि 6, 7, 8 महीने में इलेक्शन आएंगी? तो इसलिए ना एक्सपेक्ट करें कि इस बजट से कोई सिग्निफिकेंट फायदा होने लगे। और गए क्यों हैं? कुछ कौम को बता के जाते हैं। आप अगर जब इतने बड़े आप इंडिया जा रहे हैं, वहाँ कुछ पॉलिसीज आप दें तो पहले अपने मुल्क में तो बताएं, कोई पार्लियामेंट में कोई डिबेट को पता तो चले कि आप किस एजेंडा से जा रहे हैं। सही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। आखिरी बात हम करेंगे, आपको सुनामी कहां तक पहुंचा और क्या ये वाकई सुनामी तब्दीली लेकर आ रहा है पाकिस्तान में? क्या आपने कल पता नहीं अगर आपको झलकियां देखी हो हमारे जलसे की एबटाबाद में, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ एबटाबाद की तारीख में सबसे बड़ा जलसा था। उससे पहले हमारा सियालकोट में, किसी से पूछ लें, मियांवाली में। यानी सुनामी तो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, और बढ़ेगी इसलिए कि लोग दिन ब दिन उनसे तंग आके एक ही पार्टी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, एक ही पार्टी तब्दीली ला सकती है, और इंशाल्लाह वो तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और एनर्जी कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातचीत हुई और कुछ जिक्र हुआ सदर जरदारी के विजिट के हवाले से। यहाँ हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू आगे चलेगी मजीद। सदर जरदारी का जो इंडिया का विजिट था उस हवाले से भी हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। इम्तियाज आलम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जनरल हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और क्या वाकई ये फ्रूटफुल विजिट था या नहीं था, और पाकिस्तान के जो बहादुर जवान सियाचिन में इस वक्त मदद के तलबगार हैं जो बर्फानी तौदे के नीचे वहां पर पड़े हुए हैं, तो क्या सुप्रीम कमांडर को वहां पे जाना चाहिए, ये था या नहीं? नून लीग से खुर्रम दस्तगीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद टारगेट पॉइंट में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।